الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا موضوع گمان اور خوش فہمیاں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ قرآن کریم نے اس موضوع پہ تفصیلی طور پہ مختلف انسانی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف گمانات کا تعارف کرایا ہے۔ ہم گزشتہ درس میں جس گمان کو مطالعہ کر رہے تھے وہ گمان در حقیقت عذاب استدراج سے تعبیر ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کے لیے جو ڈھیل اور فرصت دی ہے وہ ان کے نفوس کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ہم نے فقط اور فقط اس لیے ان کو یہ ڈھیل دی ہے یا یہ مہلت دی ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا تاکہ ان کے گناہ میں یعنی وہ گناہ کریں اور گناہ کے اعتبار سے ان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِین اور ان کے اوپر شدید اللہ تعالیٰ نے عذاب قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ یحسبن کا لفظ وارد ہوا ہے۔ آج ہم نملی لہم اور اس سے مربوط آیات کے کچھ معانی کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس لفظ کا مطلب جو وارد ہوا ہے اور اکثر علماء نے بھی اس سے یہی ذکر کیا ہے کہ یہ امہال کے معنی میں ہے، یعنی مہلت دینا، کسی کو ڈھیل دینا۔ زیادہ ہم لغت کے معنی کی تحقیق میں نہیں جائیں گے۔ صاحب تحقیق جنہوں نے قرآن کریم کے کلمات کی تحقیق کی ہے ان کے بیان کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا اصلی معنی، اس لفظ کا اصلی معنی وہ امہال اور تاخیر ہے۔ ایک شے کو مؤخر کرنا، ایک شے میں ڈھیل دے دینا، ایک شے میں فرصت دے دینا، اور پھر اس سے مشتق دیگر معنی اس میں نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت در حقیقت معصیت کی قید کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کریم کی کل آیات اس موضوع پہ ملاحظہ کی تھی کہ عذاب استدراج اس وقت بنتا ہے کہ جب معصیت کار نعمات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ یعنی اگر ایک شخص مسلسل گناہوں کو آباد کرتا ہے، گناہوں کو انجام دیتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی بلکہ نعمات در نعمات اس کو میسر آ رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہے۔ ابھی ہم اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ نے کلمہ املا دیکھا کہ امہال اور تاخیر اس سے مراد ہے۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس مطلب کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے ایک معین مدت کے لیے ہے۔ تو کفار جو ہیں وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کا کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے عذاب کا اسے جلد لے آؤ، اور اب اس ٹائم ان کی مرضیوں کے مطابق تو نہیں آئے گا، تو پھر وہ کہے لگایا کرتے تھے۔ اور یہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام ان کا اسی طریقے سے تمسخر اڑاتے تھے۔ لیکن جب وہ آ گیا تو پھر ان کے پاس کسی قسم کی مہلت نہیں تھی، جیسا کہ سورہ ہود میں متعدد جگہوں پہ یہ بیان آیا ہے کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 ایام میں خلق فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ پھر اس کے بعد تخلیق کا ذکر کیا کہ کیا خلقت کا ہدف ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ
کہ جب آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ مبعوث کیے جاؤ گے اور اٹھائے جاؤ گے، تو لا یقولن الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لسحر ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ فقط اور فقط ایک جادو ہے، سحر ہے، کھلا آشکار جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، یہ آیت ہمارے پیش نظر ہے کہ جب ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ادھر امت بمعنی معین وقت کے آیا ہے، کہ جب ہم ان سے عذاب کو معین مدت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ لا یقولن ما یحبس، کہتے ہیں کس نے یہ بند کر دیا عذاب، کون ہے، کیوں عذاب ہم پہ نہیں آ رہا، کیوں تم نے محبوس کر کے بند کر کے یہ عذاب رکھا ہوا ہے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، کہ جب یہ عذاب آئے گا تو تب تم سے نہیں یہ ہٹ سکے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، کہ وہ جو استہزاء اور مذاق اڑایا کرتے تھے اس عمل کی وجہ سے یہ عذاب ان کے مکمل گھیر لے گا، یعنی اس طرح سے گھیرے گا کہ ان کے لیے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب انسان کا یہ مزاج ہے، یہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ پرانے دور کے جو کافر تھے انہیں چیزیں چونکہ سمجھ نہیں آتی تھی تو اس لیے ان کے اس طرح کے نامناسب رویے جات تھے۔ ایک انسان کی طبع ہے، انسان کا مزاج ہے، جو مزاج پر زندگی بسر کرتا ہے وہ گمراہی سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو ہدایت کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ لہٰذا اب اس آیت کے، یہ آیت کا ایک نمونہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے مرتبے میں کہ جو قوم ہے اس نے بھی یہی بات کہی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہیں تبلیغات کی تو کہنے لگے کہ قالو یا نوح، اے نوح قد جادلتنا واکثرت جدالنا، کہ بہت تو نے جھگڑے کیے ہیں ہم سے اور بہت کثرت سے تو اب ہمارے مقابلے میں آ گیا ہے۔ پھر کیا وہ کہتے ہیں کہ فَأْتِ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یعنی آگے آیت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو، جس کا وعدہ تم نے کیا ہے وہ لے آؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ قال یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، کہ اللہ لے آئے گا اسے کہ جس کا وعدہ اس نے کیا ہے، جس سے خوف تم نے دلایا ہے، اور جب وہ آئے گا ما انتم وما انتم بمعجزین، تم پھر اس سے نہیں بھاگ اور فرار کر سکو گے، تم اسے شکست نہیں دے سکو گے، وہ گھیر کے تمہیں رہے گا۔ اب اسی سورہ میں یہ مزاج بھی انسان کا بتایا گیا، کیونکہ جب اعتقاد سے خالی ہو انسانی نفس تو اس وقت یہ طبیعت انسان پہ طاری ہوتی ہے، کہ قرآن کریم کی اسی سورہ میں دیکھیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، یعنی نعمتیں دیتے ہیں، صحت اسے میسر ہے، آل اولاد اس کے پاس ہے، گھر بار ہے، پیسہ مال و دولت، جاب، بزنس، ان ذریعے سے اس کے پاس نعمات آ رہی ہیں، نعمات کا ہم نے ذائقہ اسے چکھایا، کیونکہ ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وجود کے ساتھ احساس بھی ہوتا ہے اور جلد انسان کو کے وجود کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسے اپنی رحمت کا اپنے پاس سے ذائقہ چکھاتے ہیں ثم نزعناہ منہ، پھر اس رحمت کو ہم چھین لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا اس دنیا کے اندر ابتلاء اور آزمائش کا انداز اور سنت ہی یہ ہے۔ کوئی کائنات کی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ عمل انجام نہیں پا رہا، اور رحمت ہے پھر سلب رحمت ہے، نعمت ہے پھر سلب نعمت ہے۔ مثلا ہمیں صحت جو ملی ہے یہ نعمت ہے، دیکھتے دیکھتے یہ صحت ہاتھ سے نکل جائے گی، جوانی نعمت ہے، دیکھتے دیکھتے بڑھاپا ہمارے اوپر طاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں، کھانے پینے کے جو ذائقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، نعمتیں ہیں، اس کے بعد یہ سلب نعمت میں بدل جائے گی۔ ہر شے انسان کو دنیا کی اسی طریقے سے میسر ہے، لہذا جب اس سے چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، سلب کر لیتا ہے، اِنَّهُ لَيَعُوسٌ کفور، تو وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اس پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ،
کہ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں، مستہم نعماء کہ بعد ضرہ، کہ جب ہم مصیبتوں کے بعد نعمتیں دیتے ہیں، وہ مصیبتیں مست ہو، جس نے اسے دو چار، جس سے وہ ہوا، جس نے اس کو مس کیا، آ کے لگ گئیں وہ مصیبتیں۔ ایک تو مصیبتیں دور سے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، ایک مصیبتیں وہ ہیں کہ جو اسے آ کے لگ گئیں، دو چار جس سے ہو گیا وہ۔ تو اس کے مصیبتوں کے بعد جب نعمتیں پھر ملتی ہیں، کیونکہ پہلے کیا تھا، رحمت آئی تو چھن گئی، اب جب چھن گئی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ رحمت دیتا ہے۔ تو اب یہ جو ضرہ مست ہو، یعنی مصیبتیں آئی اور وہ اس سے دو چار تھا، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ نے اسے نعمتوں میں ڈال دیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عنایت کی، تو اب اس کا مزاج کیا ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے تو یہ بھاگ گئیں ساری برائیاں، اب میرے خوشحالی کے دن شروع ہو گئے، اب مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اب میری مشکلات ساری گویا کہ حل ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو یہ پھر بڑا خوش ہونے لگتا ہے، یعنی اکڑ میں آ جاتا ہے۔ فرح کا جو ادھر کلمہ وارد ہوا ہے، یہ حد اعتدال سے باہر کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ یہ خوشی ہوتی ہے حد اعتدال کے دائرے میں۔ تو انسان کو جب مصیبتوں کے بعد خوشی میسر آتی ہے تو جذبات کنٹرول میں نہیں آتے، اور وہ ایسی خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ اب دوبارہ اسے مصیبت آ کے نہیں لگے گی۔ اور یہ احساس ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب مرض سے شفا پاتے ہیں تو ہمیں کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ دوبارہ بیمار ہوں گے۔ مثلا جیسے ابھی ہم اپنی عادی زندگی میں اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اگلے دن دوبارہ زندہ ہیں، تو ہمیں یقین آتا ہے کہ ہم مردہ ہوں گے اگلے دن یا چند لمحوں کے بعد، نہیں ہمیں یہ باور ہو رہا ہوتا۔ جتنا بھی ہمیں باور کرایا جائے، کوئی پریشانی کے آثار، کوئی ٹینشن کے آثار، سٹریس کے آثار نہیں ہوں گے، کیونکہ نفس بہت قوی طور پہ یہ باور کر چکا ہے کہ تم نے نہیں مرنا۔ یہ انہی مسائل کی وجہ سے ہے کہ جو طبع انسانی ہے، جو طب پہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ یہی ہے۔ لہٰذا یہ والا ہمارا صرف احساس نہیں ہے، ہر دنیا میں رہنے والے فرد کا یہی احساس ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جن کے آس پاس بندے مرتے جا رہے ہیں اور یہ بھی تھوڑا مریض ہو گیا ہے، یہ آپ کو مایوس نظر آنے لگ جائے گا کہ اب تو میں بھی گیا، اس دنیا میں میں نے رہنا ہی نہیں ہے، سارے مر رہے ہیں تو میں کیسے ہو سکتا ہے بچ جاؤں، مایوسی کا شکار ہونے لگ جائے گا۔ یہ انسان کی دو حالتیں ہیں، قرآن نے تکرار سے یہ دو حالتیں ذکر کی ہیں، صرف اس آیت میں نہیں، متعدد آیات میں ذکر کی ہیں، حتیٰ کہ سورہ فجر میں تو احترام کی بات کی ہے کہ جب اسے نعمتیں دیتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے میرا احترام اور عزت کی، اور جب اللہ سختیوں سے آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، توہین کی، تذلیل کی، مجھے بس فقیر بنانا تھا اس دنیا میں۔ اس طرح کے وسوسے اسے آنے لگ جاتے ہیں۔ اس مزاج کے تحت انسان پھر عذاب استدراج کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے طب دیکھی انسان کی، اس لیے مزاج اور طبع انسانی کے اوپر زندگی بسر نہیں کی جا سکتی، اسے ہمیں اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اپنی پسند ناپسند، اپنے طور طریقے، اپنے آپ کا اچھا لگنا برا لگنا، یہ معیار زندگی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ معیار زندگی اختیار ہوگا، فساد، فتنہ اور گناہوں کی دوڑ میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے، اپنا جینے کا ایک خاص وہ اپنے لیے طریقہ اختیار کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اپنے علاقے کی نسبت سے، گھرانے کی نسبت سے، شخصیت کی نسبت سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بنتی چلی جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگلے کی بھی یہی بنی ہوں۔ لہٰذا انسان کی گمراہی کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر انسان کب چلتا ہے، جب اپنے مزاجوں پہ زندگی بسر کرنے لگ جائے۔ مثلا فلاں بندہ مجھے اس طرح لگتا ہے، مثلا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، فلاں اس طرح سے ہے، میں اس کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں، میں اس سے ملتا ہی نہیں ہوں۔ یہ مزاجی انسان ہے، مزاجی انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہدایت سازگار بھی ہو سکتی ہے، ناسازگار بھی ہو سکتی ہے مزاجوں سے۔ اگر مزاج انسانی سے سازگار ہو تب بھی مزاج کی اساس کے اوپر نہیں ہم لیں گے ہدایت کو، اگرچہ یہاں پہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگرچہ یہاں پہ اشتراک پایا جاتا ہے، ادھر حرارت بھی انسان میں، انگیزہ بھی زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ عین مزاج کے مطابق وہ کام نکلا ہے جو ہدایت کی عنوان سے ہمارے لیے وظیفہ قرار پا رہا ہے، انگیزہ بن۔ ادھر اس کے باوجود اپنے نفس کو سمجھائیں کہ میں ہدایت کی وجہ سے یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ اب ایک مشترکہ مزاج انسانوں کے ہیں، ایک تو
علاقائی یا خانوادگی طور پہ یا اس کی شخصی زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ مزاج بن جاتے ہیں۔ مزاج کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، آثار سے پتہ لگتا ہے یہ مزاج ہے۔ مثلا ایک فرد ہے، اس کے سامنے گرم گرم چائے رکھتے ہیں، وہ فوراً پی جاتا ہے، اب اس کا مزاج ایسا ہے کہ گرم چائے اچھی لگتی ہے۔ ایک فرد ہے، وہ پاس پڑے رہنے دیتا ہے، جب تک ٹھنڈی کے قریب نہ ہو جائے تب تک نہیں پیتا۔ ایک فرد کو نمکین چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایک کو میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایک کو بھڑکیلے گاڑے رنگ اچھے لگتے ہیں، ایک کو ہلکے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ یہ مزاج انسان کے مختلف ہیں، یہ آثار سے مزاج پتہ لگتا ہے۔ مزاجوں کے بننے کی وجوہات ہیں، جن میں بنیادی ترین وجوہات اس کی خوراک اور جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے، یہ 2-3 اسباب ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو خوراکیں استعمال اس کے خانوادے میں، خاندان میں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جس ماحول میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے، یہ اس کے مزاج کے اوپر گہرا اثر انداز ہوتی ہیں۔ مزاج اپنے آثار سے دکھائی دیتا ہے، بدن کا حصہ ہے، روح کا حصہ نہیں ہے، لیکن بدن میں بھی لیبارٹری ٹیسٹ کی صورت میں سامنے نہیں آئے گا مزاج، کہ یہ سیلز جو ہیں یا یہ جو عناصر ہیں یہ مزاجی عناصر ہیں، یہ غیر مزاجی عناصر ہیں، اس طریقے سے سامنے نہیں آئیں گے۔ اس کا عمل انسان کو بتاتا ہے، یا اس کے اندر بعض عناصر کے غلبے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ مثلا خونی غلبہ اس کے اندر زیادہ ہو، بلغم زیادہ ہو، صفرائی مثلا زیادہ ہو، اس طرح کے مختلف ہے جو طب نے علم طب نے متعارف کرائے ہیں۔ مزاجوں پہ انسان کی زندگی بسر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، مزاج بھی ہمارے پاس ایک مشترک نوعیت ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ملاحظہ کیا کہ جب بھی رحمت اور نعمت ہوگی انسان کے پاس، تو انسان کا مزاج کیا ہے کہ وہ اس نعمت کے اوپر خوشی کا اظہار کرے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ برائی میرے پاس نہیں آنے والی۔ یعنی ذہب السیئات عنی، مجھ سے ساری کی ساری برائیاں چلی گئیں۔ یعنی عذاب استدراج کے دیکھیں کہ کیسے وہ شکار لوگ ہوتے ہیں۔ پھر معاشرے بھی اسی طرح بنتے ہیں، کیونکہ انسان ایک اکائی ہے، یعنی 2 فرد یا خانوادہ اکائی ہے معاشرے کی۔ اسی مزاج کے بندے زیادہ ہونے لگ جائیں تو معاشرہ اسی مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے تو 1-2 بندوں کی بات نہیں کی، وہ معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی گفتگو موجود ہے۔ ادھر جو انسان ہے، اس سے معاشرے میں بسنے والے تمام انسان مراد ہیں۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ برائی جب انسان کے پاس نہ ہو تو وہ تصور نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے چھو جائے گی، اعتراف کرتا ہے لیکن اندر یقین کی حالت نہیں پاتا، شک کے عالم میں ہے۔ مثلا میں ابھی مریض ہو جاؤں گا، میں ابھی مر جاؤں گا، فلاں میرے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، وہ اس کے احتمال اپنے نفس میں بہت قلیل دے رہا ہوتا ہے۔ اور خوشی کا اظہار بڑے پیمانے پہ، کیونکہ خوشی بھرپور طریقے سے ابھرتی کب ہے؟ جب حزن اور غم سے انسان کاملاً غافل ہو، والا تو خوشی نہیں ابھرتی۔ اسی لیے جنت فقط مقام سرور ہے، ادھر اصلاً ایک ذرہ غم کا گزر نہیں ہے، کیونکہ ادھر کی کوئی چیز چھننے والی ہے ہی نہیں۔ جو صحت ملے گی وہ صحت چھننے والی نہیں ہے، جو مال ملے گا چھننے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان کے لیے محبوب ترین چیزیں اسے لگتی ہیں، کوئی بھی ان میں سے اس کے لیے فانی جنت میں نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہر نعمت کا دوسرا رخ یہی ہے کہ فنا ہے اور خراب ہے، بنجر ہونے والا ہے، چھن جانے والا ہے۔ جب آپ یہ ہم مزاج سمجھ چکے ہیں، اسی کو کہتے ہیں دنیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک اور تعارف بھی اسی طرح سے کرایا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب مستغنی ہوتا ہے، بے نیاز کسی سے ہوتا ہے، تو اس کے برخلاف سرکشی اس کے اندر ابھرنے لگ جاتی ہے، طاغوتیت ابھرنے لگ جاتی ہے، اور وہ اس سرکشی کی وجہ سے اظہار کر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بڑا احسان کا تعلق باہمی رہا ہو، باہمی دوستی کا تعلق رہا ہو، باہمی قربت کا تعلق رہا ہو، لیکن یہ طاغوتی پن بے نیازی کے احساس کی وجہ سے کیا ہے؟ چھا جاتا ہے۔ بس آپ نے یہ جو 2 مثالیں دیکھیں، ادھر سے ہم عذاب استدراج پہ واپس آتے ہیں۔ مصیبت کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو انسان کے احساسات قرآن کریم کے مطابق کیا ہیں؟ ذہب السیئات عنی، مجھ سے ساری کی ساری برائیاں چلی گئی۔ انہ لفرح فخور، وہ خوشی سے آپے سے باہر ہوا جا رہا ہوتا ہے اور فخر و مباحات کرنے لگتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ جب بے نیاز ہوتا ہے تو اندر کیا چیز ابھر آتی ہے؟ بغاوت ہے، سرکشی ہے۔
یعنی وہ اللہ کی حدود کو توڑنا چاہتا ہے، غافل ہونا چاہتا ہے، لہویات میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ اب آئیں ہم عذاب استدراج کی طرف کہ عذاب استدراج میں آپ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں امام علی علیہ السلام کی ایک روایت مطالعہ کی، اور یہ روایت سب سے بہترین تعریف بنتی ہے عذاب استدراج کی، کیونکہ قرآن کریم نے بعض جگہوں پہ املا، نملی یا املا یا املئی تو یہ لفظ استعمال کیا ہے، بعض جگہوں پہ قرآن کریم نے لفظ استدراج نستدرجہم من حیث لا یعلمون یہ کلمہ استعمال کیا ہے، اور بعض جگہوں پہ قرآن کریم نے اخذنا نعمات دینے کے بعد اخذ کا یعنی پکڑ کا تذکرہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم آیات دیکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ ملاحظہ کریں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس روایت مبارکہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یتابع علیک نعم مع المعاصی، گناہوں کے ہمراہ اگر اللہ مسلسل تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، فہو استدراج لک، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ استدراج ہے، یہ تمہارے لیے عذاب ہے، عذاب، یہ ڈھیل۔ استدراج کو لغوی طور پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے اس پر دقت کریں، کیونکہ نملی کا مطلب آپ نے دیکھ لیا کہ مہلت دینا، ایک چیز کو مؤخر کرنا، اور قرآن نے واضح کہا بھی ہے کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، کیونکہ ایک وقت اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، تو جب ہم عذاب ان کے اوپر سے مؤخر کرتے ہیں اِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک امت معدودہ تک، وقت معین تک، تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ تمسخر اڑانے لگتے ہیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کس نے بند کر کے رکھا، کیوں تمہارا رب عذاب نہیں لا رہا؟ تو ادھر بھی استدراج کے مطلب میں یہ واضح ہمارے لیے مزید ہوتا ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استدراج کے حروف اصلی ہیں درجہ، دال رام جیم، دال را جیم۔ اردو زبان میں بھی کلمہ درجہ استعمال ہوتا ہے، اس کے درجات اتنے ہیں، یہ فلاں درجے میں ہے، یعنی مرتبہ، مقام۔ استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ درجہ با درجہ آگے جانا، صحیح ہے؟ آہستہ آہستہ درجہ با درجہ، اب اوپر بھی جا سکتا ہے، نیچے بھی جا سکتا ہے۔ آہستہ استدراج یعنی درجہ با درجہ، مرتبہ با مرتبہ، مرحلہ با مرحلہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے درجہ با درجہ، مرحلہ با مرحلہ، رفتہ رفتہ وہ نیچے پستی میں گر گیا، تنزل کر گیا، نیچے گر گیا، یعنی پستی سے دوچار ہو رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے، چونکہ جو قرآن مقام قرینے کے اس قرینہ مقام سے، جس مقام پر یا جس حال میں اور جس قرائن کے دائرے میں یہ آیت کریمہ وارد ہوئی ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے آشکار ہوتا ہے کہ ادھر استدراج یا نستدرجہم کہ قرآن کی یہ آیت پہلے آپ کی خدمت میں اگر پڑھ دی جائے تو بہتر ہے، کہ جس میں استدراج کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور یہ سورہ اعراف آیت نمبر 182 183 ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور ہم عنقریب درجہ با درجہ انہیں اس جگہ پر لے جائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں نے ان کو ڈھیل دی ہے، بے شک میری جو قید ہے، یعنی میری جو چال ہے وہ بہت محکم ہے، بہت مضبوط ہے، نہیں کوئی بچ سکتا، اللہ تعالیٰ کی چال سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ کو اور روایت کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ استدراج کو مد نظر رکھیں، سمجھیں۔ استدراج یعنی تنزلی کی طرف آنا، کیونکہ عذاب کی بات ہے تو عذاب جو ہے وہ پستی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو، تو اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنستدرجہم سے ادھر کیا مراد ہوگا؟ درجہ با درجہ اس کو پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اسے نیچے کی طرف، پستی کی طرف، عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور قید ذکر کی گئی ہے، من حیث لا یعلمون، اس آیت کریمہ میں سورہ اعراف آیت نمبر 182-83 میں، من حیث لا یعلمون۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ المیزان میں اس کی
تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ادھر استدراج کو مقید کیا گیا من حیث لا یعلمون، یعنی وہ رفتہ رفتہ اس طرح سے اس جال عذاب میں پھنسیں گے کہ ان کو اصلاً معلوم ہی نہیں ہو پائے گا، یعنی مخفی رہے گا ان کا اس طرف بڑھنا۔ بعض اوقات انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مثلا میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں، معلوم ہو جاتا ہے میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں۔ عذاب استدراج کی نوعیت یہ ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں اس شخص کو ہوگا جو اس میں گرفتار ہے، یعنی اسے پتہ نہیں لگے گا کہ میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، میں عذاب کی طرف جا رہا ہوں۔ اور وہ کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے جیسے اس حدیث میں بھی آپ نے مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت دے گا، پھر اس کے بعد ایک اور نعمت، اور نعمت کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کو بھی انجام دیتا جا رہا ہے۔ نعمات ملتی ہیں، مال و دولت، صحت، تندرستی، اور وہ گناہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، یعنی اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ جیسے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے رب، لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ زمین کے اوپر کسی بھی کافر کو اب نہ چھوڑنا، کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ کیوں کہ ان تذرہم انکا ان تذرہم یضل عبادک، کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، وہ جو بھی بچے پیدا کر رہے ہیں وہ کیا نکل رہے ہیں؟ فاجر ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یعنی اللہ کا شکر، ناشکرے سے مراد ہے ہر وہ نعمت جس کو حلال میں استعمال نہ کریں، یہ ناشکرہ پن ہے۔ اللہ نے مثلا آنکھ دی، ناشکرہ پن کیا کہلائے گا؟ حرام چیز اس سے دیکھیں۔ اللہ نے زبان دی، ناشکرہ پن کیا کہلائے گا؟ کفر کیا کہلائے گا؟ کہ اس سے حرام لفظ ادا کریں، غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، گمانات مختلف قسم کے ہیں۔ کان اللہ نے دیے، اس میں ناشکرہ پن یا کفر کیا ہے کہ اس سے حرام چیزوں کو سنا جائے۔ تو یہاں پہ کیا حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہم یہ سابقہ گزشتہ سال تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں غربت نہیں تھی، ان کی جو ریاست تھی وہ مال و دولت سے مالا مال تھی، جیسے جناب ہود علیہ السلام کی ریاست بھی ایسی تھی، لہذا ان کے دور میں کوئی غربت اور فقر کے مسائل نہیں تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں غربت بہت زیادہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مرض اور غربت پائی جاتی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کے دور میں یہ غربت نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس نعمتیں وافر مقدار میں تھی، چونکہ خوب بارشیں ہوتی تھیں، مال اولاد اللہ تعالیٰ نے خوب دیے ہوئے تھے، اور اسی کے ذریعے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ بھی کی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح علیہ السلام میں ہے کہ وہ آسمان سے بھر بھر کے پانی برساتا ہے، اور یمددکم باموال وبنین، اور تمہیں خوب مال اور بچے عطا کیے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے کیا قرار دیے ہیں؟ جنات، باغات تمہارے لیے قرار دیے ہیں، اور تمہارے لیے نہریں ادھر بہہ رہی ہیں۔ تو پھر تم لوگ کیوں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آخر کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے وقار کو تم نہیں خیال رکھتے، اس کی عظمت کا تم خیال نہیں رکھتے، کیوں عظمت کو تم بجا نہیں لاتے؟ لہٰذا اس جگہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں نعمت در نعمت تھی، بس عذاب استدراج میں پہلی چیز کیا ہمارے پاس آ گئی؟ نعمت، دوسری چیز کیا آ گئی؟ معصیت کے ساتھ۔ اگر معصیت ہٹا دے قید تو پھر عذاب استدراج نہیں ہے۔ یہ تصور ہمیں ادھر درست کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عالم فاضل مومن نیک بندہ اس کے بعد مال و دولت دیکھیں، بڑے گھر دیکھیں، مال اولاد دیکھیں کہ یہ تو عذاب استدراج میں مبتلا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مالدار ہو سکتے ہیں افراد، اچھا کپڑا پہننے والے، اچھا کھانا کھانے والے، اچھی گاڑیاں رکھنے والے، اچھے گھروں میں رہنے والے علماء ہو سکتے ہیں، اپنی آل اولاد کو اچھے طریقے سے امیرانہ انداز میں وہ پال پوس رہے ہیں، ہو سکتے ہیں ایسے دیندار افراد۔ کب یہ عذاب استدراج کہلائے گا؟ جب وہ گناہ بھی انجام دے رہا ہو۔ اسی سے آپ معاشروں کی طرف آ جائیں، اگر معاشرے ایسے ہوں کہ وہ نعمات میں بھی ہیں اور خوب گناہ انجام دے رہے ہیں، یہ عذاب استدراج ہے۔
موجودہ دور میں جو یورپین سوسائٹیز ہیں اور ان میں ایک بھرے ہوئے پیٹ شکم والے زندگی بیشتر بسر کرتے ہیں معاشرے، یہ عذاب استدراج ہے ان کے اوپر۔ اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، کہ ابھی ہم دیگر آیات بھی دیکھیں گے، لیکن خود عذاب استدراج کو آج ہم سمجھیں، چونکہ کل ہمارا گزشتہ درس میں صرف تعارف کی حد تک تھا کہ آیات کا آپ نے ایک تعارف سرسری طور پہ تیزی کے ساتھ دیکھا، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا اور مہلت دینا ایک سنت رہی ہے، اور چند احادیث کو مطالعہ کیا۔ لیکن آج عذاب استدراج کے اوپر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ عذاب استدراج کیا ہے۔ اس کی پہلی ہمارے پاس شق کی آتی ہے نعمت در نعمت۔ اچھا، نمبر 2 کیا ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں بیان کہ معصیت کے ہمراہ گناہ وہ صادر کر رہے ہیں، نعمات کے ذریعے سے کسے کیا انجام دے رہے ہیں؟ گناہ انجام دے۔ اگر وہ معصیت کی بجائے ثواب انجام دے رہا ہوتا تو یہ مومن کی شان ہے، کیونکہ مومن نعمات کے ذریعے سے اپنے وجود پر دین الہی کو زندہ کرتا ہے، عبادت کو زندہ کرتا ہے، دنیا کی لذتوں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے لیکن حلال طریقے سے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ زیرک ترین اور یہ ذہین ترین ذکی ایک کیس جیسا کہا گیا مومن ہے، کہ جس نے دنیا کی لذتیں بھی حاصل کی اور آخرت کو بھی اس نے آباد کر لیا۔ اچھا، اب اس میں تیسری چیز ہمارے پاس کی آتی ہے آیت کریمہ میں، من حیث لا یعلمون، کہ وہ جو نعمات کے ذریعے سے گناہ انجام دے رہا ہے، یہ گناہوں کی لذت اس کو کس میں مبتلا کر رہی ہے؟ در حقیقت وہ اس کو جہنم کی آگ میں، یعنی اپنا وجود وہ جہنم سے بھر رہا ہے، اپنا وجود وہ مختلف طرح کے عذاب کی نوعیتوں سے بھر رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف ایک نوع کا عذاب نہیں متعارف کرایا، بعض جگہوں پہ عذاب مہین، بعض جگہوں پہ عذاب علیم، بعض جگہوں پہ عذاب کبیر۔ آپ خود کلمہ عذاب کے اوپر آیات پڑھتے ہوئے غور کریں تو آپ کے پاس عذاب کی مختلف صورتیں سامنے آئیں گی۔ یہ طرح طرح کے عذاب اپنے اندر وجود دے رہے خود ہی۔ اب اگر اس سے نعمت نہ چھین لی جاتی، اور نعمت کے چھن جانے کی وجہ سے وہ اس نعمت کو گناہ کے انجام دینے کے اوپر نہ خرچ کرتا، تو وہ نوع عذاب بھی اس کے وجود میں جنم نہ لیتی۔ ادھر آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی ان قیدی متین، کہ اللہ کہتا ہے کہ میری چال جو ہے وہ بہت قوی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، جتنا زور لگائے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اگر اس سے نعمت اللہ لے لیتا تو نعمت لینے کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ گناہ بھی انجام نہ دے پاتا۔ مجرم ہے نفس لیکن گناہ انجام نہیں دے پا رہا۔ جیسے بہت سارے افراد اگر اپنی زندگی میں غور و فکر کریں تو بڑے بڑے گناہان کبیرہ سے وہ اس لیے بچ گئے کیونکہ انجام دینے کی قدرت اور طاقت اس ٹائم نہیں تھی، خواہش تھی، نفس اندر مجرمانہ طور پہ وابستہ تھا، مائل تھا، رغبت تھی، لیکن اس کے پاس فرصت نہیں مہیا ہوئی۔ اگر اس کے پاس فرصت مہیا ہو جاتی تو وہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے ان افراد پہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا جو نعمت اس کے لیے معصیت کا باعث بن جاتی۔ اچھا، تیسری چیز کو بہت غور سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، من حیث لا یعلمون، کہ اسے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ یعنی وہ آیات بھی سنے گا، روایات بھی سنے گا، نبی کے گھر میں پھل پھول رہا ہوگا، تربیت پا رہا ہوگا، مثل قابیل، مثل کنعان، یا ابو لہب کی طرح جناب عبد المطلب کے گھرانے میں نشو و نما پا رہا ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس عذاب اور کس گمراہی کے اندر وہ پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے والدین کا صالح ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اولاد بھی صالح ہے، اسی طریقے سے والدین کا فاسق ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اولاد بھی ہر صورت میں فاسق ہوگی، یہ دلیل نہیں ہے۔ عذاب استدراج کے اب ہم ایک اور پہلو سے جائزہ لیتے ہیں جو آغاز درس میں آپ کے سامنے آیات پڑھی کہ کیسے یہ ہو جاتا ہے، من حیث لا یعلمون، کیسے یہ، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں ملاحظہ کریں تو یہ ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ نعمات جب ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کر دیتی ہیں؟ بے فکر کرتی ہیں۔ اس لیے نعمات سے دوچار ہوتے ہوئے انسان کو بہت خیال رکھنا چاہیے اپنے وجود میں، کیونکہ چھننا تو اس نے حتماً ہے، اس لیے یہ ڈر اپنے اندر رکھے۔
اس وقت کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر ٹائم تیار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بار الہ ایسی میرے اوپر آزمائش نہ ہے کہ جس میں تیری بارگاہ میں ناکام ہو جاؤں، اس امتحان میں ایسی آزمائش سے مجھے بچا۔ لیکن جو نعمت بھی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، آل اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، والدین ہیں، ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ چھننے والی ہیں۔ بہرحال مزاج کی طرف آئیں، کیونکہ عذاب استدراج یہ ان 3 چیزوں سے پورا ہو جاتا ہے عذاب استدراج۔ اول کیا ہے؟ نعمت در نعمت، صرف ایک نعمت نہیں، نعمت کے بعد نعمت۔ نمبر 2، گناہوں کے ہمراہ وہ نعمت کو لے رہا ہے، یعنی نعمت کس میں خرچ ہو رہی ہے؟ گناہوں کی انجام دہی میں خرچ ہو رہی ہے۔ اور نمبر 3، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا، من حیث لا یعلمون، وہ اس عذاب میں پڑتا جا رہا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کیدی متین، میری چال ان کے لیے بڑی محکم، مضبوط اور متین ہے۔ اب آئیں، نعمت جب انسان کو ملتی ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ عذاب، اس کا مطلب وہ معاشرے طبع کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، اپنے مزاجوں پہ زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ مزاجی ابھی طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ جب بھی انسان نعمات سے دوچار ہوتا ہے کیا احساس ابھرتا ہے؟ ذہبت السیئات عنی، مصیبتیں تو اب گئی مجھ سے۔ دوسرا کیا احساس برپا ہوتا ہے انسان کے وجود میں؟ انہ لفرح فخور۔ پھر سورہ ہود میں یہ ارشاد ہوتا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، یہ رویہ صرف اس بندے کے اوپر نہیں طاری ہوگا کہ جو صبر کرے، مشکلات میں بھی صبر کرے تو مایوس نہیں ہوگا، خوشیوں اور نعمتوں میں بھی صبر کرے تو پھر آپے سے باہر نہیں ہوگا اور فقر و مباحات کا شکار نہیں ہوگا۔ اور انہی کے لیے اولئک لہم اجر مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ اس لیے صبر صرف سختیوں پہ نہیں ہے، خوشی میں بھی صبر ہے۔ مثلا ایک بہترین انسان کو گاڑی مل گئی، اندر سے خوشی بہت ابھرے گی، اب وہ اسے تیز چلاتے ہوئے شیشے سے باہر سر نکال کے چیخیں چلائے، ہارن بجائے، عجیب و غریب حرکتیں کرے، یہ آپے سے باہر ہے، یہ ناشکری کی طرف ہے، یہ غافل خوشی نے اسے آ کے کر دیا۔ پس نعمت ملتی ہے تو ایک طرف یہ ہے کہ احساس چلا جاتا ہے وجود سے کہ مجھ سے برائی دوچار ہوں گا میں، یا برائی مجھ سے مربوط ہوگی، ٹچ کرے گی برائی مجھے، مصیبت مجھے دوچار میں مصیبت میں ہوں گا، اس سے فراموش کر دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے خوب اس پیسے اور نعمت کے ذریعے سے استفادہ کرنا چاہے گا، خوش ہونا چاہے گا، عیاشی لذت لینا چاہے گا۔ نمبر 3، فخر کی طرف آئے گا، اکڑے گا، دوسروں کو اپنے سے نیچ سمجھے گا، یعنی فخر، مباحات اور تکبر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور سورہ علق میں پھر کیا آیا؟ اب بے نیازی کا احساس ہوا تو طاغوتیت بھی اس کے وجود کے اوپر کیا ہوگی؟ چھاتی چلی جائے گی، غلبہ پاتی چلی جائے گی۔ یہی عذاب استدراج میں ہوتا ہے۔ اب جب انہیں نعمت ملی تو معصیت تو وہ انجام دے رہے تھے، اندر سے تو نفس مجرم ہے، جب نفس اندر سے مجرم ہے تو نعمت اس نے کہاں پہ خرچ کرنی ہے؟ مثلا پیسہ اگر ایک انسان کو خوب مل گیا تو کہاں اس نے خرچ کرنا ہے؟ وہ امام بارگاہ اور مسجد میں جا کے تو خرچ نہیں کرے گا۔ دنیا میں زیادہ تر امیر کبیر افراد ہی ہوتے ہیں جو کار خیر میں کم پیسہ دیتے ہیں، کم ایسے امیر افراد ہیں کہ جو کار خیر میں پیسہ دیتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ 10 گاڑیاں انہوں نے کھڑی کی ہوتی ہیں اپنے گیراجوں میں، بڑے سے بڑے گھر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ آپ ان سیاستدانوں کو ہی دیکھ لیں جو پاکستان میں کہ اپنے 2024 کے بڑے فرعونوں میں جن کا نام آتا ہے، چھوٹے فرعون نہیں ہیں، ماضی کے فرعون چھوٹے تھے، یہ بڑے بڑے فرعونوں کی صورت میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو مالی طور پہ کوئی کمی ہے؟ دنیا کے خوبصورت ترین کون سے علاقے ہیں جہاں پہ ان کی زمینیں نہیں ہیں؟ اپنے ذاتی گھر ہیں۔ مثلا دبئی میں ان کے اپنے ذاتی گھر ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور ادھر انہوں نے اپنی زمینیں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، امریکہ، انگلینڈ، بہترین محلوں میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اپنے علاقوں میں بہت بڑے بڑے محل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ کھانا پینا ان کا قلیل سا ہے، کھانے پینے میں بھی کیونکہ معدہ زیادہ دیر تو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جنسی لذات کی مقدار ان کی ایک قسم کی ختم ہو چکی ہے کثرت سے انجام دینے کی وجہ سے، ہرٹس نہیں ختم ہوئی، شہوت کا احساس ختم نہیں ہوا،
وہ قائم ہے اندر اسی طریقے سے، حرص ہے، لالچ ہے، اقتدار ہے، لہذا یہ انسان کو مدہوشی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ادھر سے نعمات بھی مل رہی ہیں، مثلا حریص ہے نفس اور حرص پورا کرنے کے لیے ہر سال ہی انہیں بہت سارا پیسہ قوم کا مل جاتا ہے، اربوں خربوں روپے مل جاتے ہیں، ڈالر مل جاتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر ندیدہ آور لپک پڑتے ہیں، اور اس سے پھر بجائے اس کے کہ قوم کے مسائل حل کریں، غریب پروری کریں، ملک کے اندر جو مختلف طرح کے زوال کے ایک اسباب فراہم ہیں ان کا خاتمہ کریں اور ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے آئیں، کسی ایک امر کو انجام نہیں دیں گے۔ لہٰذا اس ضابطے کو ذہن نشین کریں کہ جو امیر ہوتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے، کم ایسے امراء ہیں کہ جو بخیل نہ ہوں۔ جو اچھی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، مثلا باہر کے ممالک میں بیٹھا ہوا ہے، یا اچھی جاب پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کاروبار اس کے چل رہے، یا میراث وغیرہ میں اچھا اسے پیسہ مل گیا، اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے، اس لیے امراء سے امیدیں باندھنا ویسے ہی غلط ہے۔ اور جس کا دل اللہ نے نرم کیا ہے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا کہ اس تک پہنچاؤ کسی طریقے سے، اور وہ تواضع کے ساتھ پہنچا دے گا۔ اس لیے یہاں پہ آپ نے کیوں امراء سے پیسہ نہیں نکلتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نعمت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نعمت تو غافل کرتی ہے انسان کو، وہ تو سرکش بناتی ہے نعمت آ کے انسان کو بھرپور طریقے سے خوشی میں مبتلا کر کے فخر و مباحات کے دائرے میں لے آتی ہے۔ فخر کی وجہ سے نئے نئے برانڈ پہنتے ہیں، فخر کی وجہ سے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر زندگی بسر کریں گے۔ جیسا کہ یہاں پہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک شخص ہیں، عالم تو نہیں ہے، قاری قرآن یا اس طرح سے کوئی ایک دینی بہرحال حلقے سے وابستہ، اپنا واقعہ سنا رہے تھے، پرانا، آج سے 30-35 سال پہلے کا واقعہ۔ تو تہران میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے اس وقت تومان کی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، مثلا 2 یا 3 تومان میں مل جاتی تھی، ایک بہترین سوٹ مل جاتا تھا۔ تو وہ خود بندہ بتاتا ہے کہ بھئی اپنے علاقے میں درزی نے ایک بڑی محنت سے سوٹ سیا اور بڑا خوبصورت سوٹ سیا، تو اس نے اس کی قیمت پوچھی، اب 2-3 تومان میں اس وقت ایک بہترین سوٹ ملتا ہے، تو درزی نے بتایا کہ اس کی قیمت ہے 17 تومان۔ تو کہا کہ میں نے بڑا اس کو دیکھا منفی نگاہ سے کہ کیا اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، کیا اس کی قیمت ہے، اتنی زیادہ قیمت لے کے کون لباس والا سلوائی اور واپس آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے اوپر لباس وہی لگتا ہے، اب وہ قیمتیں اوپر بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک عام متوسط بندے کے لیے برانڈ کی دنیا کے جو پیسے ہیں وہ اتنے ہی آ سکتے ہیں، مثلا ایک عام متوسط بندہ وہ یہ کہے گا 4 گنا مہنگا ہوگا اور کیا ہے، لیکن یہ اس کے تصور میں نہیں تھا کہ 4,50,000 اس دور میں 4,50,000 تومان کا مطلب ہے آج کے دور کے مثلا 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے۔ اور ایسا ہے دنیا میں، ایسے برانڈ ہیں اور پہنتے بھی ہیں، بہت سارے پاکستانی ہیں، اچھی جابز کرتے ہیں، کاروباری طبقہ ہے، ایک بیگ خریدیں گے لاکھوں روپے کا ہے، ایک سوٹ پہنیں گے وہ لاکھوں روپے کا ہے۔ تو اس لیے توقع نہ رکھیں کہ نعمت سے 2-4 ہوں تو دل نرم پڑ جاتا ہے، نہیں، دل کا نرم پڑنا نعمت کے ہونے سے نہیں تعلق رکھتا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے ایک دفعہ موقع مل جائے، مثلا صحت آ جائے تو اس دفعہ تو میں خدمت دین انجام دوں گا۔ ہمیں کئی افراد اس طرح سے کہتے ہیں کہ دعا کریں، اور حصہ میں نے بھرپور رکھا ہوا ہے کہ اس دفعہ اگر میرے مثلا فلاں کاروبار چل گئے یا جاب چل گئی تو میں 30% مثلا دوں گا، ایک اچھی خاصی فیصد۔ اچھا چل بھی جاتا ہے تو فراموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل جس کا نرم ہو، اس کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، وہ کوشش کرے گا، وہ خدمات دے گا۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے آ جائے، اب مثلا جو 4,50,000 کا یعنی 2.5 یا 2 لاکھ روپے کا ایک سوٹ پہن رہا ہے، وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے، اس کے جسم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جنہوں نے دیکھنا ہے وہ بھی بہت قلیل ہیں جو اس برانڈ کی قیمت سمجھتے ہیں، ورنہ تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ برانڈ کی کیا قیمت ہے۔ مثلا غریب کے سامنے مرغی کا گوشت ہونا چاہیے، اب وہ قورمہ ہے، وہ فلاں بریانی ہے، وہ فلاں ہوٹل کی ہے، اسے کہاں اسے سمجھ آنی ہے، وہ کئی مہینوں کے بعد اس کا ذائقہ چکھ رہا ہے تو وہ تو اسی ذائقے کو بہت بڑا سمجھے گا۔ اسی طرح سے اگر یہ اپنے برانڈ کی نوعیت سے نیچے آ جائے تو اپنے پیسے سے کتنوں ہی کی وہ
کمک کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اور کار خیر ایسے امیر لوگوں کی بنیاد پر دنیا میں بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت بھی خوب ہے اور دل نرم ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل کی اور معصیت سے انہیں بچایا ہے، تو محفوظ ہیں۔ در حقیقت یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نعمت ملی، دل سخت ہو گیا، نعمت ملی، لہویات میں، لذات میں، فضول خرچی میں ساری زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ اس سے گناہ صادر ہو رہا ہے۔ گناہ آلودگی لاتا ہے، گناہ اندھیرا پن لاتا ہے۔ لہذا اس پہلو کو آپ نے نوٹ کیا کہ نعمت کا انسان کے وجود سے دوچار ہونا اس کے اندر خوشی، مصیبتوں سے غفلت اور سرکشی، بغاوت اور طاغوتیت کے عناصر کو جنم دے گا۔ اس سے انسان نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے کہ حد عقل کیا کرے؟ نعمت سے گناہ کو انجام نہ دے۔ اگر گناہ کو انجام دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنا بھی دنیا میں مال آ جائے، کار خیر اس سے صادر نہیں ہوگا، نہ وہ خلقت انسانی کے اوپر لگے گا، نہ حقوق اس سے پورا کرے گا، نہ دیگر۔ ممکن ہے بینک میں ہی اس کے پڑے رہیں گے پیسے، خود بھی نہیں کوئی اس سے استفادہ کر رہا ہے، اور یہ آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے نمونے ہر انسان کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے نعمت کا یا مال کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خرچ بھی اسے کرے گا۔ کب خرچ کرے گا؟ جب توفیق اسے ملے گی۔ توفیق کب ملے گی؟ جب گناہوں کو کنٹرول کرے گا، گناہ کو اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے نعمت سے دوچار ہونا ہی عذاب استدراج کی طرف کھینچتا ہے، مگر یہ کہ عبادت میں، مگر یہ کہ حلال میں، حقوق میں، کار خیر میں اسے خرچ کرے۔ ایک واقعہ ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کی زبانی دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ کل واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، لیکن آج ہم اس کو عربی کے ہمراہ مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے نصیحت بڑے پیمانے پر ہے کہ سعدان بن یزید سے بھی ہے، اور بعض جگہوں پر یہ واقعہ عمر بن یزید سے وارد ہوا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو امام باقر علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے یہ واقعہ مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جعلت فداک انی ارا من ہوا افضل منی، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ دیگر سارے کے سارے مجھ سے افضل ہیں، والاشیاء عنہ مصروفۃ، اس شخص سے، یعنی وہ شخص یقیناً مجھ سے افضل ہے جس کے پاس کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں، یعنی فقیر ہے۔ وہ شخص مجھ سے افضل ہے جو فقیر ہے۔ وَأَنَا خَالٍ، کہ میں اس سے خالی ہوں۔ فَأَخَافُ أَن يَكُونَ هَذَا اسْتِدْرَاجًا مِّنَ اللَّهِ لَن يُخَطِّيَنِي، کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر عذاب نہ ہو، میرے اوپر یہ مشکل نہ ہو، کیونکہ 2-3 جگہوں پہ یہ واقعہ وارد ہوا ہے، مختصر والی صورت آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یکون ذالک مع الحمد، اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی حمد سے مراد ہے حلال چیزوں میں استعمال کرنا اور شکر ادا کرنا، حمد کے ساتھ عذاب استدراج نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لا یکون ذالک مع الحمد، امام صادق علیہ السلام نے 2 دفعہ اس بات کا تکرار کیا۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لا یشبع من الطعام والشراب، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو پیٹ تو بھرتا ہے کھانے پینے سے، لیکن پھر کیا کہتا ہے؟ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، پھر اللہ کی حمد بجا لاتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ فَيُعْتِيهِ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُعْتِ الصَّائِمِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے دار کے برابر پھر اجر عطا کرتا ہے، جو اپنی پوری انرجی، قوت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے۔ ان اللہ شاکر یحب ان یحمد، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ تو اس طرح اور بھی ہمارے پاس روایات ہیں۔ انہی روایات میں ایک مجموعہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فقر کی نوعیت کو بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
فقر کے بارے میں جو ہمارے پاس احادیث ہیں، کیونکہ یہ دو صورتیں انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں. اب البتہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ضمنی طور پہ یہ عرض کیا جائے کہ پھر افضل کون. ایک بات آ جاتی ہے کہ افضل کون، کیونکہ یہ صورت تو آ گئی عذاب استدراج معصیتوں کے ساتھ ہے. ڈرنا چاہیے نعمات میں ہو، کیونکہ بعض اوقات گناہ کی طرف بھی انسان کی توجہ نہیں جاتی، غفلت میں ایسا پڑتا ہے، تو عذاب استدراج میں آہستہ آہستہ پڑتا جاتا ہے. لیکن ہم دو اور طبقوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس بحث کو ضمنی طور پہ چھیڑتے ہیں، اور پھر چند احادیث کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ وہ مومن زیادہ بہتر ہے جس کے پاس خوب مال و دولت ہو، اور مثلا گھر ہو، سواریاں ہوں، صحت ہو، بیوی بچے ہوں، عزت بھی ہو، تو محفلیں بھی خود جماتا ہو، ایک بہترین اس کی دنیاوی زندگی آباد ہے، اور وہ ساری کی ساری نعمت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہو. یہ زندگی زیادہ خوبصورت ہے یا ایک وہ مومن ہے کہ جو فقر میں کی تلخیوں میں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے پاس سواری، لیکن ایسی سواری ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائے تو پھر ٹانگیں درد کرنے لگتی ہے، جیسے موٹر سائیکل. بعض کی سائیکل ہوتی ہے، وہ اپنے طور پہ جا تو رہے ہیں لیکن ناشتہ کر کے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ہضم ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ بیچارہ ایک تلخی میں زندگی بسر کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ ملاحظہ کریں کہ اولاد بعض کی نہیں ہو رہی ہوتی، بعض کی شادی بیجا طور پہ ملتوی ہوئی بھی ہے، بعض ہیں ان کے پاس ہیں اسباب قلیل سے، مہینہ گزارنے کے پیسے نہیں ہیں، کبھی کرایہ ہوا کبھی کرایہ نہیں. یہ فقیرانہ زندگی ہے. لیکن یہ مومن بھی تمام اعمال انجام دے رہا ہے. اب اعمال کی انجام دہی میں اس امیر شخص اور اس فقیر شخص میں کوئی فرق نہیں ہے اعمال کی انجام دہی کے اعتبار سے. بعض جماعت نمازیں پڑھتے ہیں، ممکن ہے درس اسلامی درس دین بھی حاصل کر رہے ہوں، خدمت خلق بھی کر رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ یہ امیر شخص آگے ہے عمل میں، کیونکہ اسے فرصت مل رہی ہے، حج کر رہا ہے، زیارات کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے. یہ فرد صدقہ دیتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ کتنے ہیں، گن کے احتیاط سے دینے پڑتے ہیں کہ واپسی کا کرایہ بھی جانے کا ہے یا نہیں. امیر شخص اس کی جیب بھری ہوئی ہے، وہ ایک جیب میں ہار ڈالتا ہے، اسے پتہ ہے دونوں جیبیں بھی خالی ہو جائیں تو تیسری جیب میں بہت وافر پڑا ہوا ہے، وہ گنے بغیر ہی مثلاً دے دیتا ہے. تو اس طرح کی صورتوں میں افضل کون ہے؟ آیا وہ امیرانہ زندگی افضل ہے یا یہ فقیرانہ زندگی کہ جو بار بار تلخی فقر کو چکھتا ہے، آئے روز 2-3 دن کے بعد نعمت کا ذائقہ چکھتا ہے اور پھر پتہ لگتا ہے وہ نعمت اس کے پاس سے جا چکی ہے؟ کون اس میں افضل ہے؟ اس حوالے سے تمحیص کتاب سے 1-2 احادیث آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہیں تاکہ اس کو ہم صحیح طریقے سے جان سکیں کہ ابتلاء اور آزمائش میں افضل ترین شخص کون ہے. امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے، بلکہ 1-2 ہی روایتیں پڑھتے ہیں کیونکہ کثیر ہیں ہمارے پاس روایات، کہ ان احادیث میں کتاب و تمحیص ہمارے یہاں قدیمی ترین کتب میں شمار ہوتی ہے، اور ان کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جو معتبر احادیث ہیں، معتبر احادیث سے مربوط یہ ایک کتاب شمار ہوتی ہے. اس کے اندر 9 یا 10 سے اوپر چیپٹر ہیں اور مختلف نوعیتیں بیان کی گئی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آزمائش میں مسلسل رہتا ہے وہ مومن اللہ تعالیٰ نے باعظمت قرار دیا ہے. حتیٰ کہ ایک روایت اس طریقے سے ہے کہ اگر انسانوں کا یعنی مومنین کا کثیر اصرار نہ ہوتا کہ رزق میں وسعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق کے اوپر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دیتا تاکہ ان کے درجات بلند ہوں. یعنی تنگی رزق میں اللہ کی اطاعت کرنا وہ انسان کو بہت تیزی سے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. غنی انسان اس طریقے سے پرواز اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کرتا. اسی طریقے سے بعض روایات وارد ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ 2 امیر شخص ہیں اور یہ فقراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ عمراء جو ہیں ان کے پاس مال ہے، مال سے جہاد میں بھی حصہ لے لیتے ہیں کیونکہ جہاد مال یا جان سے ہوتا ہے تو مالی جہاد کرتے ہیں، خوب حج بھی کرتے ہیں، صدقات بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، غلام بھی آزاد کرتے ہیں. ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں انجام دے سکتے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ورد بتایا کہ 100 دفعہ مثلاً
اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ خوش ہو گئے، کہا کہ اگر تم یہ انجام دو کہ ان سب سے اوپر یہ سارے اعمال سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا۔ وہ انجام دینے لگ گئے، اس کی خبر عمراء کو بھی ہو گئی، تو عمراء نے بھی اس کو انجام دینا شروع کر دیا۔ اب جب عمراء نے انجام دینا شروع کیا تو وہ شکوہ لے کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو بتایا تھا وہ تو امیروں کے پاس آ گیا، اب امیر بھی اسے انجام دے رہے ہیں۔ تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر اللہ کا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ فضل عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک معتبر حدیث ہے کہ روز قیامت امیر اور غریب شخص دونوں مومن ہیں اور دونوں کے لیے جنت پکی ہے۔ حساب کتاب شروع۔ فقیر سے پوچھا حساب دو، اس نے کہا مجھے اس دنیا میں دیا کیا تھا کہ حساب لو، تو ندا آئے گی کہ اسے پہنچا دیا جائے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ امیر شخص سے پے در پہ سوال، ایک سوال کے جواب میں اس کے وجود سے اتنا پسینہ بہتا کہ 40 اونٹ پیٹ بھر کے پانی پی سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مدت کے بعد وہ جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں جب جاتا ہے تو وہ فقیر بڑی خوشحال حالت میں ہوتا ہے، تو یہ نہیں پہچانتا۔ تو اس نے کہا تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو اس نے کہا طول الحساب، حساب بڑا طویل تھا۔ لہذا اس کو بھی ہم دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیں فقیر تیزی سے منازل طے کر گیا، لیکن وہ جو امیر بندہ تھا وہ ٹھیک ہے مومن تھا، عبادات انجام دیتا تھا، لیکن طول الحساب، حساب دینا پڑے گا اسے۔ تو یہ ہمارے پاس صورتحال آئی کہ اگر فقیر ہے اور مومن ہے اور اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، کیونکہ فقراء کے وجود میں بھی شہوت اور غضب اور حرص، لالچ، بخل، حسد وہ اسی طرح سے بلکہ ممکن ہے زیادہ بڑے پیمانے پہ وجود رکھتا ہو جو امیروں کے پاس ہے۔ آپ یہ سروے اپنے معاشرے میں کر سکتے ہیں، کوئی فقیر ہے اگرچہ دنیا اس کے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ اندر سے مرض حرص اسے بھی لگا ہوا ہے تو وہ کوئی بھی نیکی انجام نہیں دے رہا، حالانکہ اس کی اگر دنیا نہیں بنی ہے تو وہ کر سکتا تھا نا آخرت بنائے، نمازیں نہیں پڑھے گا، بدترین سے بدترین گناہ انجام دیتا رہے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اول چیز امیر غریب ہونا نہیں ہے، اول چیز کیا ہے کہ نفس کو پاکیزہ کرے، گناہوں کو ترک کرے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں کیا چیز ہے؟ ہاں کوئی اپنی زندگی کو جس قدر گزار سکتا ہے تلخی میں، سختی میں، اجر اس کا زیادہ ہے، مگر یہ کہ حقوق پامال نہ ہو، مگر یہ کہ بدن ضرر کا اندیشہ جو ہوتا ہے اس سے لاحق نہ ہو۔ سخت زندگی بسر کرنے والا وہ بلند ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے میں سخت جد و جہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راہوں پہ چلا دیتا ہے۔ ہم اس باب میں اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور آگے ایک دو احادیث کو، آیات کریمہ کو لے کے چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت سورہ حج میں ایک تعارف آیا ہے اور یہ بڑا دلچسپ تعارف ہے۔ 4-5 آیات ہیں، لیکن یہ 4-5 آیات اس پہلو کو آشکار کر دیتی ہیں، لیکن ادھر ہم ایک سوال ابھارتے ہیں، یہ جو عذاب استدراج تھا یہ ماضی کی قوموں کے لیے تھا یا اس قوم میں بھی ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی عذاب استدراج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا پاکستان، ایران، افغانستان، عراق، یمن، سعودی عرب، ان میں بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ یقیناً آ سکتا ہے۔ علامت کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں۔ اول کیا ہے کہ نعمات لے رہے ہوں لیکن گناہوں کو انجام دے رہے ہوں۔ نمبر 3، جب اس طرح سے کوئی معاشرہ ڈھل جائے تو وہ نعمات میں خوشی میں مبتلا ہوگا، سرکشی سے آراستہ ہوگا، اس طریقے سے وہ عذابوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قرآن کریم نے سورہ حج میں اسی طریقے سے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنی آج کی گفتگو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ سورہ حج کی جو آیات ہیں اس میں دیگر قوموں کا تذکرہ کرتے کرتے سورہ حج آیت نمبر 43 سے 45 تک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر قوموں کا تذکرہ کرتے کرتے وہ اصحاب مدین غالباً شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، کافرین کو میں نے ڈھیل دے دی، کافرین کو
مہلت دے دی، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کی پکڑ کی، فکیف کان نکیر، کیسا میرا عذاب تھا، یعنی عذاب کا میرا مذاق چکھا تم لوگوں نے، فکیف کان نکیر۔ پھر اب عمومی ایک ضابطہ، اس عمومی ضابطے کے تحت آج بھی قومیں آتی ہیں، اس لیے قوموں کا عمیق مطالعہ کریں۔ عذاب استدراج ایک قسم ہے عذاب کی، ممکن ہے کہ عذاب مہین ہو، عذاب علیم ہو، کئی طرح کے عذاب آتے ہیں، جیسا فرعون کو مسلط کر کے بنی اسرائیل کے اوپر ایک نوع عذاب قسم کا عذاب آ گیا۔ پاکستان میں بھی فرعونہ آئے ہوئے اور ایک عذاب سے ہماری ریاست اس ٹائم گزر رہی ہے۔ لیکن فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ہی ایسے بستیاں تھیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے انہیں کیا کیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کیا، کتنی ایسی بستیاں ہیں۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، قصور کیا تھا ان کا، ظالم تھی۔ ادھر ظلم سے مراد گناہ ہے، عمومی ہے، ایک ظلم و ستم جسے ہم مار دھاڑ کہتے ہیں جو اسرائیل انجام دے رہا ہے اور اپنے لیے ہمیشہ کی تباہی کا نوشتہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے، ایک وہ ظلم ہے۔ لیکن وَهِيَ ظَالِمَةٌ تمام گناہوں کی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، انبیاء کو رد کرتے تھے، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، ان کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ پھر اپنے ہی بستروں کے اوپر پڑے ہوئے، چھتوں پہ، عروج کہتے ہیں چھت کو، اپنی چھتوں کے اوپر گرے ہوئے پڑے تھے۔ جیسے وہ سپرے کیا ہوتا ہے نا کیڑوں کے اوپر، تو کیڑے کبھی کہاں مرا پڑا ہوتا ہے، کدھر کوئی مرا پڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس طرح چھتوں کے اوپر بری حالتوں میں گرے پڑے تھے۔ اب ادھر پہلا عملہ ہی تو آ گیا کہ میں نے ڈھیل دی، یہ عذاب استدراج ہے، ڈھیل دی پھر اچانک پکڑ کی۔ قرآن میں جہاں پر بھی اس طرح کا بیان آئے، یہ ایک عمومی عذاب استدراج کا تعارف آپ کے لیے ہو گیا، کیونکہ ہر جگہ قرآن نے املا اور استدراج کا کلمہ استعمال نہیں کیا۔ بعض جگہوں پہ یہ کہا کہ نعمت کے بعد نعمت دی پھر اچانک پکڑ لیا، یا یہ لوگ آرام سے میٹھی نیندیں سو رہے تھے، اچانک انہیں پتہ ہی نہیں لگا اور ہم انہیں عذاب کا شکار کر دیا۔ یہ ساری عذاب استدراج کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی آیت میں آگے دیکھیں کہ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، چھتوں کے اوپر یہ لوگ اوندے منہ پڑے ہوئے مرے پڑے تھے، اور ان کے کنویں وہ سوکھ چکے تھے، معطل پڑے تھے، اب کنویں میں کوئی آنے والا نہیں ہے۔ وَقَصْرٍ مُشَيَّدٍ، اور بڑے بڑے محل، ویران بنجر سنسناٹے محل ادھر موجود تھے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ وہ لوگ کیا زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، سیر نہیں کرتے؟ ایک سیر ہے سیر تفریح، اور ایک سیر ہے سیر عبرت۔ قرآن کریم سیر عبرت کا قائل ہے۔ ادھر سے کلمہ سیرو آپ تمام آیات اکٹھی کریں، یہ پہلو آپ کے سامنے اجاگر ہوگا۔ دو قسم کی سیر ہے، ایک ہے سیر تفریح اور ایک ہے سیر عبرت۔ سیر تفریح اگر وہ ہر قسم کی عبرت اور تفکر سے خالی ہو تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں متکبرانہ یا ایک لہویات کے اوپر مشتمل عمل ہے۔ اگر حرام سے بچیں تو تب بھی اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی سیر و تفریح میں اچھے کھانے کھائیں، ٹھیک ہے، مناسب جسم سے جو جسم کے لیے مفید ہو، کھیل کود میں بھی انسان مشغول ہو، کوئی عیب اور حرج اس میں نہیں ہے، لیکن ہرگز یہ کام نہ کرے کہ عقل و تعقل کے لیے، عبرت کے لیے، عبادت کے لیے کوئی وقت نہ رکھیں۔ حتیٰ کہ اب تو ہم بعض اوقات ایسا دیکھنے کو نمونے مل جاتے ہیں، طلاب کے اندر بھی گھومنے پھرنے کے لیے پلان پروگرام بنایا، اگر کسی چیز کی پلاننگ نہیں کی تو عبادت کی نہیں کی، اگر کسی چیز کی پلاننگ نہیں کی تو وہاں پہ عبرت کی نہیں کی، حتیٰ کہ کھانے پینے کے پلان بناتے ہیں لیکن عبادت کا پلان نہیں بناتے۔ بہت مضر اور نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے یہاں پہ جس سیر کا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ سیر کون سی ہے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے دل دیے تھے جن دلوں سے انہوں نے تعقل کرنا تھا، سوچنا تھا۔ او آذان یسمعون بہا، اور کان، یا ان کے پاس کان نہیں تھے کہ وہ سنتے، یعنی دل کے کان کہ جو سن رہے ہیں۔ یہ فضائیں خاموش فضائیں ہیں لیکن اپنی داستان سنا رہی ہیں۔ احرام مصر خاموش ادھر فضائیں چل رہی ہوں گی، ہواؤں کی آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی جو ایک پیغام رکھتی ہیں کہ یہ ایسے افراد تھے ادھر جن کے ایک اشارے کے اوپر،
یہ آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں بنائی گئیں۔ آج بھی جس کے اوپر دنیا بھر کے انجینئر تحقیق کر کر کے تھک گئے ہیں، اور اس طرح کا طرز تعمیر ان کی فہم سے باہر ہے اور وہ خود نہیں بنا سکتے، اس دور میں انسانی ذہن نے یہ بنایا۔ لیکن وہ کہاں گئے بنانے والے؟ وہ جن کے اشاروں کے اوپر یہ سارے کام ہو رہے تھے، وہ کہاں گئے؟ یہ ہے عبرت۔ ہم بھی اس دنیا میں اپنی تمام قوت کے باوجود نہیں رہیں گے۔ لہذا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کان تھے لیکن انہوں نے سننے کی کوشش نہیں کی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو دل تھے وہ اندھے ہو گئے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جب دل اندھے ہو جائیں یعنی دل غور و فکر چھوڑ دیں تو اس وقت عذاب کے لیے انسان آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ لوگ آپ سے جلد عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی نظر میں ایک دن کس کے برابر ہے؟ كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کی مانند ہے۔ مِمَّا تَعُدُّونَ، وہ جو 1000 سال یہ لوگ گنتے ہیں، اس 1000 سال پہ قیامت کا ایک دن مشتمل ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، کتنی ایسی بستیاں، أَمْلَيْتُ لَهَا، انہیں میں نے ڈھیل دی، نعمتیں دیں۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ گناہ کر رہے تھے، گناہ کرتے جا رہے ہیں اور میں ان کے مال دولت آل اولاد میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور پھر میں نے ان کی پکڑ کی۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی انہوں نے لوٹ کے سب نے آنا ہے۔ تو یہ آپ نے آیت کریمہ کو ملاحظہ کیا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کو ملاحظہ کریں جس میں اگرچہ تذکرہ اس چیز کا نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ عذاب استدراج کو ہی بیان کر رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ املا کا کلمہ ہی اس میں وارد ہو، استدراج کا کلمہ ہی وارد ہو، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کلمات وارد نہیں ہوئے، اس کے باوجود وہ آیت کس کو ذکر کر رہی ہے؟ املا کو۔ قرآن کریم کی متعدد ایسی آیات ہیں، سورہ اعراف میں بعض آیات ہیں، دیگر جگہوں پہ آیات ہیں کہ جو املا کے اس معنی کو ذکر کرتی ہیں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 95 ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے برے ان کے ٹھکانے کو کس میں تبدیل کر دیا؟ حسنہ میں۔ ثم بدلنا مکان السیئہ، برے جگہ کو کس میں تبدیل کر دیا؟ الحسنہ، اچھے اس میں بہترین چیز میں تبدیل کر دیا۔ حتی عفو، پھر انہیں ڈھیل دے دی۔ صحیح ہے، ان لوگوں کو کھلی آزادی کا احساس ہونے لگا۔ حتی عفو سے کیا مراد ہے؟ عفو کر دینا یعنی معاف کر دینا۔ معاف کرنے سے ادھر کیا مراد ہے کہ ان کو خوشگوار سارا کا سارا ماحول لگا، یعنی ڈھیلا ماحول لگا جس میں یہ پلے بڑھیں، نشو نما پائیں۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہنے لگے یہ ہمارے ابا اجداد تھے جنہوں نے سخت و مشکل وقت کاٹا، وہ تنگیوں میں تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں لگا اور اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ آپ نے آیات کریمہ کا مجموعہ دیکھا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب استدراج کا تذکرہ کیا ہے، اور گمان کرنے والے یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ خیر ہے ہمارے لیے اور خیر سے ہم دوچار ہوئے ہیں اور یہ خیر ہمارے لیے باقی بھی رہے گا، اور حقیقت اس کے برخلاف ہے کہ انسان اگر معصیت کو انجام دے رہا اور نعمتیں نہیں چھن رہی، انسان کو خوف زدہ ہونا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر چاہتا ہے کہ جس کو گناہ کی انجام دہی پر مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آئے روز اس کے لیے نعمت اور سلب نعمت یا پریشانی کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی تکلیف، درد، حزن میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں کہ اگر کوئی ایک ایسے جزیرے پہ چلا جائے جہاں کوئی اسے تنگ کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اسے تنگ کرے گا،
اور اجتماعی زندگی برقرار اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ دو دوست بھی اگر آپس میں بنیں، ایک دوسرے سے کسی نہ کسی ناگواری کے اوپر صبر انہیں کرنا پڑتا ہے، غم انہیں اٹھانا پڑتا ہے، ہمیشہ خوشحالی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہمیشہ خوشحالی دیکھیں تو جان لیں یہ مومن نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ گھر میں زوج اور زوجہ کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر غم اور حزن کا شکار ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، درد کا احساس کرتا ہے، یہ ایک نارمل زندگی ہے۔ اب نارمل زندگی کیا ہے؟ کوئی درد اور تکلیف اس کی زندگی میں وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ لہٰذا عذاب استدراج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو نعمات سے خوشی اور شہوت اور لذات حاصل کرتے ہیں۔ یہ پہلو ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ رہ جائے، کیونکہ ایک اور پہلو بھی عمرا کا ہے، نعمت والوں کا ہے، کیونکہ نعمت والا عمرا میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر بے شک ہمیں غریب فقیر لگ رہا ہو، عمرا میں شمار ہوتا ہے، چونکہ پے در پہ نعمت مل رہی ہے۔ تو نعمات میں وہ مومن تو ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ سب سے خوبصورت طریقے زندگی ہے کہ جو نعمت ہم نے حاصل کی ہے اسے اللہ کی اطاعت میں ہم خرچ کریں۔ ایک آگئی ہے نعمت معصیتوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے لیکن لذت لے رہا ہے، وہ ایسا مدہوش اور بے ہوش ہے ان نعمتوں کے اندر، ہر قسم کے آخرت کے خوف اور موت کے خوف اور بیماریوں کے خوف سے اپنے آپ کو اس نے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک طبقہ معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ یہ طبقہ جب دیکھیں تو ہم کیا کہیں کہ یہ عذاب استدراج میں ہے۔ لیکن ایک امیر طبقہ ہے کہ جو بے چین ہے، مضطرب ہے، کیونکہ گناہ بالآخر اندھیرا لاتا ہے۔ گناہ جب بھی آتا ہے اضطراب لے کے آتا ہے۔ ہم خود اپنی زندگی میں اس چیز کا احساس کرتے ہیں، گناہ صادر ہو جائے پشیمانی، شدید پشیمانی کا اظہار ہوتا ہے اور اندر ایک عجیب سی طبیعت انسان کی بنتی ہے۔ لہٰذا وہ عمرا جو پے در پے معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اندر سے بہت غم اور حزن کا شکار ہوتے ہیں، شدید سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، دنیا بھری ہوئی ہے اس ٹائم۔ بالفاظ دیگر اگر آپ کسی امیر سے ملیں، ان تین حالتوں میں سے ایک ہوگا، یا تو معصیت کار نہیں ہے تو مطمئن زندگی بسر کر رہا ہے اور آخرت کے لیے تمام نعمات کو لگائے ہوئے، دنیا کی بھی لذتیں، آخرت کی بھی لذتیں، لیکن اس کا درجہ اس فقیر مومن سے کم ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں ہے اور بہکاریوں میں سے نہیں ہے، خوددار قناعت کے ہمراہ خودداری کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ امیر بھی مومن ہے اور اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں واضح طور پہ بخشا ہوا اور جنت سے ہمکنار ہے۔ دوسرا نعمت والا یا امیر کبیر شخص کون سا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو عذاب استدراج کا شکار ہے، نعمتیں پے در پہ لے رہا ہے لیکن لذت کی اس طرح سے عادی ہوا ہوا ہے، لہویات میں اور زینت دنیا کی رونقوں میں اس طرح سے گرفتار ہے کہ بس کہے لگا رہا ہے اور خوب جس طرح سے کہتے ہیں شہوات کے ڈول پی رہا ہے، بالکل مدہوش زندگی بسر کر رہا ہے آخرت سے۔ یہ مضطرب نہیں دکھائی دے گا اپنے نفس میں، یہ عذاب استدراج کا شکار ہے، عذاب میں ہے یہ بھی اور شدید ترین عذاب میں ہے۔ تیسرا امیر شخص ہے جو سٹریس میں ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے بہترین گاڑی میں جا رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے گھروں میں یہ رہ رہا ہے، ہمیں اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی بڑی عزت و شہرت ہے، لیکن اندر انتہائی غمگین، حزین، ٹینشن میں، انزائٹی کے مریض ایک بڑی تعداد میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا سے ان کی لذتیں پوری ہو کے ہر لذت بے ذائقہ اس ٹائم ہو چکی ہے، دنیا سے لذت ہی ان کی اٹھ چکی ہے، گولیاں کھا کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس نوعیت کے عمرا دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اس نوعیت جو سٹریس والے ہیں، انزائٹی والے ہیں، نہیں آنا انہوں نے دین کی راہ میں، کیونکہ برانڈ کے چکروں میں بس زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے ذہن ہی بس برانڈ کے اندر بند ہے، فلاں برانڈ، فلاں گاڑی، اب یہ کر لو وہ کر لو، اور دین کے سارے دینداروں کے انہوں نے نقائص اکٹھے کر کے اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کے بہانے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یہ بڑی تنگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی عذاب میں ہیں۔ بس عذاب استدراج سخت ہے البتہ، چونکہ اچانک وہ آئے گا اور پھر ہمیشہ کی بے لذتی، یہ بھی عذاب میں معصیت کار ہے دوسرا جو امیر ہے، لیکن اضطراب میں یہ عذاب استدراج کا شکار نہیں ہے۔ یہ کون سے عذاب کا شکار ہے؟ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور اسی کے اوپر اگر ہم اکتفا کریں تو کافی ہوگا کہ یہ سورہ طٰہٰ کی ہے کہ
سورہ طہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ہر دو امراء عذاب میں ہیں، لیکن وہ جو بالکل اضطراب کا شکار دکھائی نہیں دیتا وہ کون سے عذاب میں ہے؟ عذاب استدراج میں، اگر معصیت کار ہے تو۔ اور ایک وہ امیر کبیر شخص ہے جو معصیت کار ہے، بڑے بڑے گناہ انجام دیتا ہے، دین کی راہ میں، خیر کے امور میں، انسانیت کی راہ میں نہیں آتا، لیکن عذاب استدراج کا شکار بھی نہیں ہے، اندر سے اذیت میں ہے، نئی دنیا کی نعمتوں سے لذت حاصل کر پا رہا۔ یہ کون ہے؟ سورہ طہ آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ اس کے لیے زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے لیے تنگ ہو جائے گی اس کی زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، شکوہ کرے گا اللہ سے، بار الہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، کیوں اب میں اندھا ہوں؟ کیوں تو نے اندھا مجھے حشر کیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو بھول گیا۔ اس دنیا میں آیتوں کا بھولنا اس دنیا میں آنکھوں کی بینائی کا باعث بنتا ہے، ان دونوں میں ربط ہے، یہ قرآن ربط ایجاد کر رہا ہے۔ اس دنیا میں آیات کو فراموش کر دینا اگلے جہان میں کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ نابینا ہونے کا، بینائی جانے کا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج ہم تجھے بھول جائیں، تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جس نے اسراف کیا، حد سے تجاوز کیا، اسے اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، دنیا کا عذاب کم ہے اور آسان ہے، آخرت کا عذاب سخت بھی ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ یہ ہمارے پاس عمرہ کے یا عذاب استدراج یا ڈھیل دینے کے عنوان سے نکات قرآن کریم کی نگاہ میں آئے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے ساتھ اگلے گمان کے موضوع کے اوپر حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔